خواتین و حضرات، آپ کو ایز اے فری لانسر بہت شدید سخت طریقے کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اتنے سخت کہ ایٹ ٹائمز یو فیل لائک گیونگ اپ، اتنے سخت کہ ایٹ ٹائمز یو بیکم ڈسپوائنٹڈ، اتنے سخت کہ ایٹ ٹائمز یو فیل لائک لوزر. بٹ وٹ میٹرز دا موسٹ از کہ آپ کتنا مینٹلی اسٹرانگ ہیں اور کتنا ولنگ ہیں اپنے آپ کو ریوائز کرنے کے لیے، اپنا انالیسس کرنے کے لیے، اپنی اسیسمنٹ کرنے کے لیے. ایک انگریزی کی سیئنگ ہے کہ سکسیسفل آدمی وہی ہے جو 3 چیزوں پہ کام کرتا ہے. 3 چیزیں سیکھنے سے ریلیٹڈ: لرن، ان لرن، ری لرن. پہلے آپ کسی چیز کو سیکھتے ہو، مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہو تو کسی چیز کو سیکھو گے، آپ ٹائم لگاتے ہو، انویسٹ کرتے ہو اپنا ٹائم ٹورڈز اے گول، کسی اسکل کو سیکھتے ہو. پھر ایک وقت آتا ہے زندگی میں، آپ کے کریئر میں، کہ آپ کو ان لرن کرنا پڑتا ہے. جو سیکھا ہے اس کو بھولنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے وقت میں، ٹیکنالوجی میں، سافٹ ویئر میں. ان لرن کر کے تیار کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ری لرن کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو بھی نقش ہے پہلی ایکسرسائزز کا جو آپ نے اپنے آپ پہ اپلائی کی تھی ان آرڈر ٹو لرن اے اسکل، ان آرڈر ٹو لرن اے سافٹ اسکل اور ہارڈ اسکل، وہ آپ بھول جائیں اور آپ دوبارہ سے نئے وقت، نئے تقاضوں کے حساب سے ری لرن کریں. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، لرن، ان لرن اور ری لرن. جناب، کسی بھی شعبے میں کامیابی کے لیے کسی اسکل کا ماسٹر کرنا، کسی اسکل پہ عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو بعض اوقات دوستو ایک ٹف پروسیس سے، ایک تلخ مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. جب آپ اس پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو آپ ریڈی ہوتے ہیں فار دا چیلنج اگین. میں نے ایک انٹرویو میں پڑھا تھا کہ ہمارے مشہور کرکٹر عمران خان صاحب، جنہوں نے 1992 کے ورلڈ کپ میں قیادت کی اور ہمیں ورلڈ کپ جتایا، اپنا پہلا ٹیسٹ میچ 1971 میں کھیلنے کے بعد ان کو ٹیم سے نکال دیا گیا تھا اور وہ 2 سال ٹیم سے باہر رہے. جب وہ 2 سال ٹیم سے باہر رہے تو ہیڈ لائنز اس طرح کی آتی تھی کہ عمران کانٹ، نام ان کا عمران خان ہے، اور عمران کانٹ، عمران نہیں کر سکتا. کیا نہیں کر سکتا؟ کہ پاکستان کو ضرورت تھی ایک تیز فاسٹ بالر کی. کرکٹ کی بات ہو رہی ہے جو سپیڈ اور سوئنگ دونوں پہ مہارت حاصل رکھتا ہو. عمران خان کی ارلی ڈیز ایز اے نوجوان وہ صرف میڈیم پیسر تھے. انہوں نے 2 سال اپنا ایکشن ری موڈیفائی کرنے میں لگایا، سخت ٹریننگ کی، ایک ہارڈ پروسیس سے گزرے. He did not give up. 1973 میں he came back in پاکستان کرکٹ ٹیم، اور اس کے بعد سے لے کے وہ ایک لمبا پروسیس ہے جس پہ وہ کرکٹ کھیلتے رہے اور بڑا سکسیسفل کرکٹر رہے، پاکستان کی شان بنے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ نے لرن، ان لرن، ری لرن کے فنومنے کو سمجھ لیا تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو شکست نہیں دے سکتی. تلخ مراحل سے گزرنا شرط ہے آپ کے سفر میں، منزل کارواں میں، بیچ میں طوفان، برف، راستے میں بے شمار رکاوٹیں، ہر قسم کی تکالیف آئیں گی. یو آر ایز بگ ایز یو چیلنج یور سیلف unless and until you have that mental strength کہ میں نہیں ہاروں گا. پتہ ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہم خود ہیں. ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک ہم اپنے آپ سے نہ ہاریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی مینٹل سٹرینتھ، اپنی باڈی لینگویج اتنی اسٹرانگ کریں کہ اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سیکھیں، اپنا ٹائم لگائیں، اپنا انرجی اور اپنی ڈیڈیکیشن ایک چیز پہ فوکس کریں. ارے اگر آپ کے پاس کسی اسکل کی مہارت ہو، کیا آپ ہار سکتے ہیں؟ پروسیس بڑا تلخ ہے. اس پروسیس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا. اٹس اے myth, اٹس اے hoax
لیکن اٹس اے موٹیویشنل اسٹوری. ایگل آسمانوں کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے. ایگل اوور اے پیریڈ آف ٹائم کچھ سالوں بعد بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی 3 چیزیں ناکارہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسٹارٹنگ ود اٹس بیک، دین دا فیدرس جس سے وہ اڑتا ہے، وہ ہیوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پر بھاری ہو جاتے ہیں ظاہر ایج کے حساب سے. اور ٹیلن یعنی کہ اس کے پنجے. ایگل ایک فیصلہ کرتا ہے ایک سرٹن پوائنٹ آف ٹائم پہ، اور وہ اڑتا ہے، پرواز بھرتا ہے، پہاڑوں کے ٹاپ پہ جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے اکیلا کچھ ٹائم گزارتا ہے. سوچتا نہیں ہے، مشورہ نہیں کرتا، ایکٹ کرتا ہے، عمل کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو اس کی سروائیول میں ہنڈرنس ہیں. He addresses all these 3 things. سب سے پہلے وہ پتھر کے ساتھ اپنی بیک مار کے، اپنی چونچ مار کے اس کو اکھاڑتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے ٹیلن سے اپنے فیدر اکھاڑتا ہے جو ویٹ ہیوی جمع ہو چکا ہوتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ ٹیلنس، وہ پنجے، ان کو اکھاڑتا ہے. سب کچھ نکل گیا، نہ شکار ہو سکتا ہے، نہ پرواز بھری جا سکتی ہے، نہ کھایا جا سکتا ہے. بٹ یہ سب پروسیس ایگل کیوں کرتا ہے؟ اس تلخ سخت مرحلے سے کیوں گزرتا ہے؟ اس لیے گزرتا ہے کہ ایگل کو پہاڑ کی چوٹی پہ انتظار کرنا ہے جب تک یہ تینوں چیزیں واپس نہ آ جائیں. اس کی چونچ، اس کے ناخن، اس کے پر. اور جب وہ تینوں چیزیں واپس آتی ہیں تو ایگل پھر سے آسمانوں پہ پروان پڑتا ہے، پھر سے اپنا شکار کرتا ہے، اور اگلے 40 سال زندگی گزارتا ہے. اگر وہ اس تلخ سخت تجربے سے نہ گزرتا تو اس کا سروائیول کے 40 سال ختم ہو جاتے. ہمیں بھی کسی چینج سے گزرنے کے لیے سخت مرحلے، ایک تلخ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. جب ہم ایک سکل سیکھتے ہیں، کسی پرانی سکل کو ان لرن کر کے ری لرن کرتے ہیں، تو اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف کریکٹر. دوستو یہ آسان کام نہیں ہے. بٹ ونس یو ڈو دیٹ، اس کے بعد آپ کا ایک سکسیس کا مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، منی از اے بائی پروڈکٹ آف سکسیس. آپ کامیاب ہوئے، پیسہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جائے گا. بٹ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اپنی سکل پہ مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آر یو ولنگ ٹو present yourself, make yourself up for that hard challenge to learn a skill and become successful? یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں.